السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں برین ورس۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے لفظ ڈنکی تو ضرور سنا ہوگا اور اس پر بنی کئی فلمیں بھی دیکھی ہوں گی۔ ڈنکی ایک ایسے سفر کو کہا جاتا ہے جس کے اندر کسی پسماندہ یا انڈر ڈیولپ کنٹری کے لوگ بہتر مستقبل کی تلاش کے اندر کسی ڈیولپ ملک، خاص طور پر امریکہ، کینیڈا، UK جیسے ملکوں کے بارڈر غیر قانونی طریقے سے پار کرتے ہیں، اور اس سفر کے دوران ایسے راستوں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو کہ ہر لمحہ موت کے خطرات سے بھرے ہوتے ہیں۔ خطرناک جنگل، موجوں سے بھرے دریا کے لوگ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کسی نہ کسی طرح سے اپنی منزل پر پہنچ ہی جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس سے بھی خطرناک طریقہ ایک اور بھی ہے جو کہ اکثر لوگ اپنے جان کی پرواہ کیے بغیر اپناتے ہیں؟ وہ طریقہ جس میں 90% لوگ زندہ نہیں بچ پاتے، اور وہ ہے جہاز کے لینڈنگ گیئر کے اندر چھپ کر ملک سے نکلنے کی کوشش کرنا۔ ابھی کچھ ہی دن پہلے یعنی 21 ستمبر 2025 کو ایک 13 سالہ افغان لڑکا جہاز کے لینڈنگ گیئر کے اندر چھپ کر دلی پہنچ گیا اور حیرت انگیز طور پر زندہ ملا۔ ٹائی میں چھپ کر افغان لڑکے نے خطرناک سفر کیا جو معجزانہ طور پر زندہ بچ گیا۔ یہ فلائٹ افغانستان کی لوکل ایئر لائن قوم ایئر لائن کی فلائٹ نمبر QR 4401 تھی، جو کہ صبح کابل سے روانہ ہو کر تقریباً 2 گھنٹے بعد دلی پہنچی۔ جہاز کے اندر ویسے تو سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن کسی کو یہ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ لینڈنگ گیئر کے اندر ایک چھوٹا سا بچہ چھپ کر بیٹھا ہوا ہے۔ دلی ایئرپورٹ پر جب جہاز نے لینڈ کیا تو عملے نے اچانک سے ایک بچے کو جہاز کے قریب ٹیکسی وے پر گھومتے ہوئے دیکھا۔ اب یہ ٹیکسی وے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز کے راستے کے لیے 3 حصے ہوتے ہیں۔ پہلے کو کہتے ہیں رن وے، وہ سیدھی لمبی پٹی جہاں پر جہاز ٹیک آف کرتا ہے یا پھر لینڈنگ کرتا ہے۔ دوسرا راستہ ہوتا ہے ٹیکسی وے، یہ ایک طرح کی سڑک یا راستہ ہوتا ہے جو کہ رن وے کے اس حصے یا پھر ٹرمینل سے جوڑتا ہے۔ جہاز جب اڑان بھرنے کے لیے رن وے پر جاتا ہے تو ٹیکسی وے کے راستے کو استعمال کرتا ہے، اور اسی طرح جب جہاز لینڈنگ کرتا ہے تو رن وے سے نکل کر ٹیکسی وے کے ذریعے پارکنگ ایریا یا پھر گیٹ تک پہنچاتا ہے۔ اور تیسرا راستہ ہوتا ہے ایپرن، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر جہاز کھڑا ہوتا ہے اور اسی جگہ سے مسافر سوار ہوتے ہیں یا پھر اس سے اترتے ہیں اور سامان لوڈ یا ان لوڈ ہوتا ہے۔ اب ٹیکسی وے پر کسی اجنبی بچے کو جو کہ شلوار قمیض کے اندر حیرت سے یہاں وہاں دیکھ رہا تھا، یہ دیکھ کر فوراً سے سیکیورٹی گارڈ نے اس کو پکڑ لیا، اور جب معاملے کی تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا یہ بچہ کابل سے ہی جہاز کے لینڈنگ گیئر کے اندر چھپ کر یہاں تک پہنچا، اور ایسا اس نے صرف تجسس یا کیوریوسٹی کے اندر کیا، بس یہ جاننے کے لیے یہ سب کیا ہوتا ہے اور یہ جہاز کہاں پر جاتا ہے اور یہ کہاں سے آتے ہیں۔ اس بچے کے پاس کوئی بیگ یا سامان نہیں تھا، بس اس کے پاس ایک چھوٹا سا سرخ کلر کا اسپیکر تھا جو کہ اس کے ساتھ ملا۔ اب یہ ایک انتہائی ناقابل یقین واقعہ ہے، ایک چھوٹا سا بچہ اتنی خطرناک اور تنگ جگہ کے اندر کیسے سروائیو کر سکتا ہے، اور جہاں پر بچنے کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ دنیا میں اس طرح کے بے شمار واقعات ہو چکے ہیں۔ لینڈنگ گیئر کے اندر چھپ کر کسی دوسرے ملک کے اندر بہتر مستقبل کی تلاش کے اندر جانے کی کوشش کی، پر افسوس کہ راستے میں ہی شدید سردی، آکسیجن کی کمی اور کسی حادثے کی وجہ سے اپنی جان کو گنوا بیٹھے۔ بہت ہی ریئر کیسز کے اندر جو لوگ بچ گئے تھے ان کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان کو فوراً سے میڈیکل ٹریٹمنٹ دینے کے بعد رپورٹ کر دیا گیا۔ اب اس افغان لڑکے کا واقعہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ اس نے صرف کیوریوسٹی کے اندر ایسا کیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں
کہ دنیا بھر کے اندر ایسے بے شمار واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں جب لوگوں نے جان بوجھ کر صرف اپنے ملک سے باہر نکلنے کی خاطر بہتر مستقبل کی تلاش کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اتنا بڑا رسک لیا کہ لینڈنگ گیئر کے اندر چھپ کر باہر نکلنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر کبیر محمد سال 2015 لندن سے لاس اینجلس، یہ فلائٹ ویسے تو 5 گھنٹے کی تھی، لیکن ڈاکٹرز کے مطابق وہ زیادہ تر وقت بے ہوش رہا، لیکن معجزانہ طور پر پھر بھی زندہ بچ گیا۔ دوسرا کیس 2021 میں لاس اینجلس انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے اندر ہوا، جو کہ ایک شخص گوانتامالے سے امریکن ایئرلائنز کی پرواز کے لینڈنگ گیئر کے اندر چھپ کر لیگمبرگ پہنچا۔ اس فلائٹ کا ٹائم تقریباً 3 گھنٹے تھا۔ جہاز کے لینڈنگ کرنے کے بعد عملے نے اس کو زندہ تو پا لیا، لیکن وہ شدید سردی یعنی ہائپوتھرمیا اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے سانس نہیں لے پا رہا تھا۔ تیسرا واقعہ 2019 کے اندر ہیتھرو ایئرپورٹ لندن پر ہوا۔ ایک شخص کینیا ایئر ویز کی پرواز کے اندر نیروبی سے لندن کے لیے آ رہا تھا۔ لینڈنگ سے کچھ ہی منٹ پہلے لینڈنگ گیئر سے نیچے گر گیا اور ایک گھر کے باغ کے اندر جا کر گرا، جہاں پر موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طرح سے سال 2002 کے اندر میامی ایئرپورٹ پر 2 نوجوان ایکواڈور سے میامی کے لیے آ رہے تھے۔ دونوں جہاز کے لینڈنگ گیئر کے اندر چھپ گئے۔ لینڈنگ کے بعد ایک تو زندہ ملا، لیکن وہ بھی شدید زخمی تھا، لیکن دوسرا راستے میں ہی ٹھنڈ سے جم کر مر گیا۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے لاتعداد واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں، پر سوال یہ ہے کہ ان لینڈنگ گیئر کے اندر ایسا کیا ہے جو ان کے اندر بچنا تقریباً ناممکن ہے۔ آئیں ذرا اس کو آسان الفاظ کے اندر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اور بڑی وجہ آکسیجن پریشر کے اندر کمی، اور جیسے جیسے اوپر جائیں تو ہوا کا پریشر اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خون کے اندر آکسیجن کا لیول انتہائی تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ اب اس کو مثال کے طور پر ایسے سمجھ لیں کہ اگر زمین پر آکسیجن کا پریشر 100% ہے، 400 فٹ پر صرف 18% ہی رہ جاتا ہے، یعنی سانس لینے کے اندر بہت ہی زیادہ تنگی ہوگی۔ دماغ اور دل کو آکسیجن بہت کم ملتی ہے۔ اب اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ اچانک سے بے ہوشی اور غنودگی ہونے لگتی ہے، اچانک سے الجھن شروع ہو جاتی ہے، اور اگر بے ہوش ہو گئے تو کچھ ہی منٹوں کے اندر موت ہو جاتی ہے۔ اور یہ سب کچھ ایک دم سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، کیونکہ جتنا جہاز اونچا جاتا جائے گا تو یہ ایفیکٹ آہستہ آہستہ بڑھتا جائے گا۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ مسافر کیبن کے اندر آرٹیفیشل ہوا کا پریشر بنایا جاتا ہے۔ 400 فٹ اوپر اڑنے والے جہاز کے اندر دباؤ ایسا بنایا جاتا ہے جیسے آپ 6000 سے 8000 اونچائی پر موجود ہوں، یعنی سانس لینا بالکل نارمل سے لگتا ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا آکسیجن لیول کم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ لمبے سفر کے اندر کچھ لوگ تھکاوٹ یا نیند محسوس کرتے ہیں۔ دوسری سب سے بڑی وجہ شدید سردی یعنی فراسٹ اور ہائپوتھرمیا کا خطرہ۔ جیسے جیسے جہاز اوپر جائے گا تو آسمان کا ٹمپریچر اتنا ہی کم ہوتا جاتا ہے، اور عام طور پر -40 یا 60 ڈگری سے تک ہوتا ہے۔ اب لینڈنگ وہیل کا ایریا کیونکہ ایسا کھلے باکس کی طرح ہوتا ہے، جہاں پر نہ ہی گرمائش ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی انسولیٹڈ انوائرمنٹ، کچھ ہی منٹس کے اندر باڈی کا ٹمپریچر اچانک سے خطرناک حد تک گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے مسلز کام کرنا بند کر دیتے ہیں، فراسٹ بائٹ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اس قدر شدید سردی کی وجہ سے ٹیشو ڈیمیج ہوتے ہیں، جو کہ کبھی بھی پہلے جیسے نہیں ہو سکتے، اور اس قدر شدید ٹھنڈ سے موٹے کپڑے بھی آپ کو کچھ منٹ سے زیادہ کے لیے نہیں بچا سکتے۔ اور اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا سلنڈر آپ سانس لے کر کچھ گھنٹے سانس لے سکتے ہیں، تو ایسا بھی ناممکن ہے، کیونکہ فیکٹ یہ ہے
کہ ایک چھوٹا سا سلنڈر صرف چند منٹ یا پھر 1 گھنٹے سے زیادہ پریشرائز آکسیجن نہیں دے سکتا۔ اور تیسری سب سے بڑی وجہ ہے لینڈنگ گیئر کے کھلنے یا پھر بند ہونے کے دوران کسی بھی چیز کو کچل دینا، کیونکہ جیسے ہی لینڈنگ گیئر کے کھلنے کے لیے دروازہ کھلتا ہے تو اس کے اندر سے موجود لوگ آسانی سے نیچے کبھی بھی گر سکتے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ناقابل برداشت کنڈیشنز کے اندر جہاں پر سروائیو نہ ہونے کے برابر ہے، لوگ آخر بچ کیسے جاتے ہیں، خاص طور پر یہ افغانی بچہ؟ اس کا جواب بہت ہی سمپل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ڈیپینڈ کرتا ہے فلائٹ کے ٹائم اور جہاز کی ٹائپ پر۔ اکثر فلائٹ چھوٹی ہوتی ہیں، مثال 1-2 گھنٹے کی، اور پلین بھی چھوٹا ہے تو بچنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، جبکہ بڑے جہازوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ یہ کئی گھنٹے کی لمبی فلائٹ لیتے ہیں اور عام طور پر کئی گھنٹے 400 فٹ کی اونچائی پر رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل اتنی زیادہ اونچائی پر ٹائم گزارنے کی وجہ سے سروائیول ناممکن ہو جاتا ہے، اور اسی لیے آپ نے دیکھا کہ بچنے والے لوگوں کا تعلق سب کے سب لوگ کا فرسٹ کیٹیگری سے تھا، یعنی چھوٹی فلائٹ کے اندر اور کم ٹائم آسمان کے اندر گزارنے کی وجہ سے یہ لوگ بچ گئے، اور یہ افغان بچہ بھی اسی وجہ سے سروائیو کر گیا۔ لک بھی بہت میٹر، اور دوسرا قسمت بھی بہت میٹر کرتی ہے، ورنہ اتنی اونچائی کو دیکھ کر ہی اکثر لوگوں کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔